آل عمران، سورہ نساء اور سورہ المائدہ، یہ چاروں صورتیں مدنی صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اور اب جس صورت کے مطالعے کا ہم آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ انعام، یہ مکی صورت ہے، اور اس کے بعد سورہ اعراف یہ بھی مکی ہے، پھر اس کے بعد سورہ انفال اور توبہ یہ دونوں مدنی ہیں۔ تو قرآن پاک کے نزول کی ترتیب تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال تک مکہ میں نازل ہوتا رہا اور 10 سال تک یعنی 9.5 سال 10 سال تک مدینہ میں نازل ہوتا رہا، اور اس طرح 22.5 سال اس کا نزول کا عرصہ ہے۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ترتیب جو جمع کی رکھی ہے، مصحف کی رکھی ہے، تو اس میں اس کو پھیلا دیا ہے اور مکی اور مدنی صورتوں کا ایک خوبصورت امتزاج اس میں بنا دیا۔ تو آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا جو مکی صورت ہے، پھر اس کے بعد 4 مدنی صورتیں رکھی، اب دوبارہ 2 مکی صورتیں، پھر 2 مدنی صورتیں، پھر آگے مکی صورتیں ہوں گی اور پھر ایک آدھ مدنی صورتیں، اس طرح۔ تو یہ بالکل اس طرح جس طرح گندھا ہوا ہوتا ہے اور آپس میں انٹیگریٹڈ ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے۔ سورہ انعام مکی صورتوں میں بھی سب سے آخر میں آخری صورتوں میں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دعوت دیتے ہوئے 9-10 سال گزر چکے تھے، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اس لیے اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ مشرکین مکہ سے بیزاری اور ان پر سخت تنقید اور ان کو وعید یہ آپ کو نظر آئے گی۔ دعوت کی ابتدا میں تو ظاہر فہمائش ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، اور ایک ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے کہ بات سن لو ہماری، تمہارے فائدے کی بھلے کی، لیکن یہ ابتدا ہوتی ہے۔ اور جو آپ دعوت دیتے جاتے ہیں اور جو مدعو ہے جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ ضد پر اور انا پر اڑ جاتا ہے، پھر آگے سے ریئیکشن شو کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، پھر ظلم اور جبر پر اتر آتا ہے، تو پھر آپ کی بات میں بھی سختی آتی جاتی ہے۔ ہاں، تو یہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہو رہا ہے کہ وہ جو پہلی مکی صورتیں ہیں ان میں ایک بہت ہی فہمائش کا اور دعوت کا انداز ہے، اور ایک بھلائی کا اور ہمدردی کا، اور آخر میں پھر اس میں سختی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیرے اور روشنی پیدا کی۔ ظلمات کا لفظ جمع ہے اور نور کا لفظ یہ واحد ہے۔ اندھیرے ہمیشہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور نور ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک نور، وہ ایک اجالا، وہ سارے کے سارے اندھیروں کو اپنی لپٹ میں لے لیتا ہے، بھگا دیتا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ ہمسری اور برابری کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر تمہاری ایک اجل کا وقت مقرر کیا، یعنی موت کا وقت، واجل مسمى، اور ایک اور بھی وقت ہے مقرر یعنی قیامت، عنده اس کے ہاں، ثم انتم تمترون، اور تم پھر اس میں شک کرتے ہو۔ تمہارے لیے 2 وقت اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور دونوں کا علم اسی کے پاس ہے۔ ایک تمہاری موت کا، ہر ایک فرد کی انفرادی طور پر موت، اور ایک اس پورے سسٹم کی موت یعنی قیامت۔ وہ اللہ فی السماوات و فی الارض، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعلم سرکم و جہرکم،
وہ تمہارا چھپا ہوا بھی جانتا ہے اور کھلا ہوا بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ جانتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ اور جو بھی آیت کوئی آتی ہے من آیات ربهم ان کے رب کی طرف سے إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ تو یہ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، تغافل برتتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جو ان کے پاس آیا تھا. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو ان قریب ان پر وہ حقیقت منکشف ہو جائے گی اور ان کو وہ بات مل جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی وہ آخرت کی حقیقتیں ان پر کھل جائیں گی. الم یرو کیا یہ دیکھتے نہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم کیا یہ دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں ان سے پہلے جس میں لوگ رہا کرتے تھے. مکناہم فی الارض جن کو ہم نے جمایا تھا زمین میں. ما لم نمکن لکم اور ان کو وہ کچھ دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور آسمان سے ہم نے ان پر بارش برسائی. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور ان کے لیے ایسی باغات اگائے جن کے نیچے پانی بہتا ہے. فاہلکناہم بذنوبہم لیکن پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین اور پھر ہم نے اور لوگوں کو اس کے بعد پیدا کر لیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ اور اگر ہم آپ کی طرف اتارتے ایک ایسی کتاب جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی. فَلَمَسُوهُ اور یہ اس کو چھو سکتے بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تو ضرور کہتے ہیں یہ کافر کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو قصہ ہی ختم کر دیتے اور پھر انہیں مہلت نہ ملتی. فرشتہ تو بالکل آخری سٹیج پر آتا ہے اور جب وہ آ جاتا ہے پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آ گئے تو اس کے بعد پھر انتظار ختم. وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكًا اور اب ایک لاجیکل بات کی جا رہی ہے اگر ہم بھیجتے فرشتہ ہی رجلا ملکا لجعلناه رجلا تو اسے ہم انسانی بھیس میں بھیجتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور اسے اسی لباس میں مزین کرتے جو یہ پہنتے. تو یہ کیسے پہچان لیتے کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان. فرشتے کو تو یہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تو نوری مخلوق ہے اور اسے اگر ہم انسان بنا کر بھیجیں گے تو پھر یہ کیسے تمیز کر لیں گے کہ یہ فرشتہ ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ دیکھو ایک نیا فلاسفر آ گیا ہے، نئی باتیں کہنے والا آ گیا تو اس سے ظاہر ہے دل تنگ ہوتا ہے آدمی. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پہلے نہیں ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا ہے. قُلْ سِیرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ بس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہنسی کی تھی اس چیز نے جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے. یہ قیامت کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، یہ موت کے بعد کے اٹھنے کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. تو وہ موت ان پر آ گئی اور ان پر وہ حقیقت منکشف ہو گئی، یا وہ عذاب ان پر آ گیا اور ان پر حقیقت منکشف ہو گئی. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو سیر کرو. تم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے.
قریش تجارت پسند لوگ تھے، تاجر تھے، اور یہ سال میں 2 دفعہ یہ تجارت کرتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، یمن کی طرف جاتے تھے۔ تو شام کی طرف جائیں تو ثمود کی بستیاں وہ ان کے راستے میں پڑتی تھیں جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ یمن کی طرف جائیں تو عاد، قوم عاد، وہ اس کے کھنڈرات ان کے راستے میں پڑتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب تم چلو پھرو تو تمہیں نظر آتا ہے صاحب کے اقوام، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا تو تمہیں کون سی چیز اس سے بچائے گی؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے؟ قل للہ، کہہ دیجئے وہ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تمہیں اس دن جمع کرے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنی جانوں کو، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو سکون پکڑتا ہے رات میں اور دن میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا۔ ہر جو جاندار ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اسے سکون چاہیے، اسے کچھ دیر آرام چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آرام کا ایک وقت مقرر کیا۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو اپنا دوست بناؤں۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہو یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اور کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے حکم مانوں، فرما بردار بن جاؤں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، کہہ دیجئے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں گا اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، تو مجھے ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور اس دن اس عذاب سے جو بچا لیا گیا تو اس پر در حقیقت رحم کر لیا گیا۔ انسان تو اپنے عمل کے نتیجے میں اس عذاب کے قریب جا رہا ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت کے نتیجے میں انسان کو اس سے بچاتا ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ در حقیقت بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ پہنچائے تمہیں کوئی نقصان تو اسی کے علاوہ کوئی نہیں جو اس کو ٹال سکے اور دور کر سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر آپ کو بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر زور آور ہے، وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، اپنے بندوں پر کنٹرول کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، بہت حکمت والا ہے، الخبیر، اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ کی گواہی۔ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بِهِ، اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ، اور جہاں جہاں تک یہ پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، تو کیا تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں۔ تو میں تو گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بہت سارے معبود ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے وہ تو واحد یکتا معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم، جو لوگ نقصان میں ڈالے جا چکے ہیں، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کو پہچانتے نہیں ہیں، ان تک حقیقت پہنچ گئی ہے، یقین ہے انہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹ کا یا جھٹلائے اس کی آیات کو۔ انه لا يفلح الظالمون، تو بے شک فلاح اور کامیابی نصیب نہیں ہوگی ظالموں کو۔ آیت نمبر 21 سورہ الانعام۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے، ہانکیں گے اس دن اور جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن پر تمہیں بڑا دعویٰ تھا۔ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا لاؤ اپنے بتوں کو، لاؤ اپنی دیوی دیوتاؤں کو، خداؤں کو، جن پر تمہیں بڑا دعویٰ تھا۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا، تو وہ پھر اس کے علاوہ اور کوئی فریب نہیں دے سکیں گے، یعنی اس وقت بھی اللہ کو فریب دینے کی کوشش کریں گے۔ الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ یہ کہیں واللہ ربنا ما كنا مشرکون، اللہ تیری قسم ہم نے شرک نہیں کیا۔ چٹ منکر ہو جائیں گے اپنی شرک سے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں پر، کیسا کھلا کھلا جھوٹ بولتے ہیں۔ وضل عنہم، اور کھو گئی ہے ان سے ما كانوا یفترون، جو وہ بنایا کرتے تھے، جو انہوں نے گڑا ہوا تھا وہ ان سے گم گیا، ان کے الہ ان سے گم گئے، ڈھونڈتے پھریں گے اور نہیں ملیں گے۔ اور جو بزرگ اولیاء ہوں گے جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوگا، جو انبیاء ہوں گے، وہ جان چھوڑا رہے ہوں گے خدا کے لیے، ہم تمہارے اس میں شریک نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جنہوں نے الہ بنایا ہوگا وہ ان سے پیچھے چھوڑا رہے ہوں گے، اللہ کو کہہ رہے ہوں گے میں نے ان کو اس بات کی تاکید نہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی گم گئے، وہ بھی پھر ان کے ہاتھ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، البتہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے اللہ سے، اب پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، اپنی امت پر بڑا رحم کرنے والا ہوتا ہے، ان کے سامنے کھل جائے گی کہ انہوں نے شرک کیا تھا، لیکن اللہ کے سامنے جو دعا کریں گے وہ بڑی عجیب ہے، کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ تو انہیں اگر عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو معاف کرنے والا۔ یعنی نہ یہ تو سفارش نہیں کر سکیں گے کہ تو معاف کر دے، ظاہر ہے کہ کھلم کھلا انہوں نے گمراہی کی ہے، لیکن پھر بھی ایک آپشن، ایک کھڑکی اللہ کی طرف ڈال دیں گے کہ اگر تو چاہے تو معاف کر۔ تو یہ ان کا ایک پیغمبرانہ رحمت اور محبت ہوگی اپنی امت کے لیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن ہم نے ان کے دلوں میں گرانی ڈال دی ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے قلوبہم اکنہ، ان کے دلوں میں گرانی ڈال دی ہے، أن يفقهوه، کہ اسے سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بات آپ کی سن رہے ہیں لیکن پاس آن نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں گرانی ڈال دی ہے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے گرانی ڈال دی، ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان سے پھر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کب گرانی ڈالی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ آخری صورت ہے، اس سے پہلے اللہ نے ان کو بار بار پیغام پہنچایا اپنے رسول کے ذریعے، یہ نہیں مانے،
انہوں نے انکار کیا، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے تعظیم و تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا جو ابلاغ کا موقع تھا وہ ختم ہو رہا ہے، تمام کرنے کے بعد حجت تمام۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اب اگر یہ دیکھ لیں کوئی نشانیاں تو یہ ایمان نہیں لانے والے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ آپ کے پاس آئیں گے، يُجَادِلُونَكَ، اور آپ سے جھگڑا کریں گے، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ جو کافر ہیں یہ کہیں گے کہ یہ تو کہانیاں ہیں پرانی گھسی پٹی، بڑے جدید دور کے لوگ ہیں، ماڈرن لوگ ہیں، تم کیا پرانے اس سے لے کے آگے ہو۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ روکتے ہیں باقیوں کو، نہا ینہو روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور نہا ینأون خود بھی بھاگتے ہیں دور سے، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو اور اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ وہ منظر دیکھ لیں جب انہیں آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، سامنے جہنم اور یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، تو کہیں گے اے کاش، نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں ہو جائیں گے، یہ ان کی حسرت ہوگی۔ بل بدا لہم، ہرگز نہیں بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما كانوا يخفون من قبل، جو انہوں نے چھپایا تھا اس سے پہلے۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا جواب دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ہمیں واپس بھیج دیں تو ہم ایمان لیں گے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اگر انہیں میں نے واپس بھیج دیا یہ پھر وہی حرکتیں کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا، خواہش ان کی نہیں بدلے گی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور ان کا قول تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو بس یہی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تم تو کہتے تھے نہیں کھڑا کیا جائے گا، نہیں اٹھایا جائے گا، نہیں زندہ کیا جائے گا۔ قالوا بلا وربنا، کہیں گے اے ہمارے رب تیری قسم کیوں نہیں، یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، تو کہا جائے گا چکھو وہ عذاب اس لیے کہ تم نے انکار کیا تھا۔ اب اور کیا رہ گیا؟ اللہ اس دنیا میں وہ منظر دکھا رہا ہے۔ یہ قرآن سمجھ لیجئے ایک ٹیلیسکوپ ہے جس سے دور وہ قیامت میں آنے والے مناظر بھی اللہ دکھا رہا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ حتی اذا جاءتهم الساعہ، یہاں تک کہ جب آ جائے وہ قیامت کی گھڑی، بغتتاً اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو کہیں گے اے کاش، اے افسوس ہم سے تو بڑا قصور ہو گیا اس میں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے، ہر گناہگار اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھائے گا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تو خبردار ہو جاؤ کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ، کہ آپ کو غمخوار کرتی ہیں، غم میں ڈال دیتی ہیں ان کی باتیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ،
یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے جنہیں جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا ان جھٹلانے پر، وَأُوذُوا، اور ان اذیتوں پر، ایذار آسانیوں پر، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس آئی ہماری نصرت، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس پہنچ چکی ہے باقی انبیاء کی خبریں، باقی رسولوں کی خبریں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر گراں گزرتا ہے ان کا منہ پھیرنا، یہ بار بار کہہ رہے تھے نا ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہمارے لیے کوئی ایسی نشانی لے کے آؤ جسے دیکھ کر ہم ایمان لیں۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا معجزہ دے دے کہ یہ لوگ ایمان لیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار کہا کہ یہ قرآن معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو عقلی دلائل دے رہے ہیں وہ معجزہ ہے، ایمان لانا ہے تو اس پہ لے آؤ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تو اب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کی یہ یعنی نہ ماننا اور دین سے منہ موڑنا آپ پر بہت تکلیف دہ ہے اور آپ پر بہت بھاری ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، تو پھر آپ ایسا کریں کہ زمین میں کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا کر، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، ان کے لیے کوئی نشانی لے آئے۔ اگر آپ لا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی نشانی تو لے آئے، میں نے تو ان کو نشانی نہیں دکھانی۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور انہیں سمجھا رہے ہیں کہ نشانی لانا آپ کے بس کی ہے نہیں اور میں نے ان کو دکھانی نہیں، اس لیے آپ صبر کریں، حوصلہ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو بس آپ نادانوں میں نہ ہو جائیں۔ اللہ کی اسکیم یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ سارے کے سارے انسان جنت میں چلے جائیں تو اس کے لیے کون سا مشکل تھا، لیکن اللہ نے تو ان کو آزمانا ہے۔ جو اس آزمائش میں پورا اترے گا جنت میں جائے گا، جو فیل ہوگا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اس اسکیم کو سمجھیں، ان کے حق میں ہدایت ہوتی تو انہیں مل جاتی ہے۔ انما یستجیب الذین یستمعون، آپ کو مانیں گے وہی اور آپ کو جواب وہی دیں گے جو آپ کو سنتے ہیں۔ والموتى، رہے مردے، یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، ان کو تو اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا اور وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو جو سننے کے قابل ہیں وہ آپ کی بات سنیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، اور جو سننے کے قابل نہیں وہ مردہ ہیں۔ اور مردوں سے توقع نہ رکھو کہ تمہیں رسپانس دیں، یہ رسپانس اللہ ہی کو دیں گے قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوئی ہم پر کوئی آیت ہمارے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً، کہہ دیجئے کہ اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی آیت نازل کرے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار، وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، تمہاری طرح کہ جہان ہیں، امتیں ہیں۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اور اللہ کی کتاب میں کوئی چیز کمی نہیں ہے اس میں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، اور پھر یہ سب اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، صُمٌّ، وہ بہرے ہیں، وَبُكْمٌ، اور گونگے ہیں، فِي ظُلُمَاتٍ، اندھیروں میں، مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْ،
اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وَمَن يَشَاءْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کے بارے میں چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر اللہ کھڑا کرتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر تم پر آ جائے اللہ کا عذاب یا آ جائے وہ گھڑی، اغیر اللہ تدعون، تو اللہ کے علاوہ تم کس کو پکارو گے ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارو گے یا پکارتے ہو اور وہی دور کرتا ہے جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو. الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو کہ تم مشرک ہو. بعض اوقات یہ انسان کی سرشت ہے، بڑے سے بڑا دہریہ ہوگا خدا کا انکار کرنے والا، لیکن کسی آفت مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا تو کہے گا اللہ او مائی گاڈ. تو یہ مشرکین بھی، ان کے اندر بھی کہیں یہ بات، یہ عقیدہ موجود تھا کہ اللہ ہی مالک ہے. تو جب یہ سمندری سفر کرتے تھے یا کسی مشکل میں آ جاتے تھے، طوفان میں گر جاتے تھے، اپنے شرک کو بھول جاتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے رسول بھیجے بہت ساری امتوں میں آپ سے پہلے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، پھر انہیں ہم نے پکڑ لیا سختی میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں. یہ اس آزمائش کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ ہر امت میں بھیجتا ہے تاکہ یہ سدھر جائیں. ایک ہوتا ہے فائنل عذاب، جس میں اللہ تعالیٰ امت کو، قوم کو ملیمیٹ کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے نشتر، چھوٹے چھوٹے درے، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی کوئی بیماری آ گئی، طاعون آ گیا. تو یہ اس لیے کہ ان کا جو یہ سدھر جائیں، یہ بگڑے نہیں اور یہ راہ راست پر آ جائیں. فلولا اذ جاءهم بأسنا، تو پھر کیوں نہ جب آیا ہماری عذاب ان پر یا ہماری سختی ان پر، تضرعوا، تو انہوں نے خضوع اختیار کیا، یہ یعنی گڑ گڑائے اپنے رب کی طرف. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایسی کوئی موقع آتا تو یہ گڑ گڑاتے. ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل اس وقت سخت ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، حادثہ ہو گیا ہے، لاشیں پڑی ہیں، اور وہ اتنے سخت دل ہیں کہ وہ عورتوں کا زیور کاٹ رہے ہیں اور نکال رہے ہیں. اب انہیں یہ نہیں وہ سمجھ آ رہی کہ کتنا بڑا سانحہ ہے، صدمہ ہے، اس سے اللہ کی استغفار کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، وہ سے اپنا فائدہ اٹھاتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. ابھی حال ہی میں پچھلے دنوں وہ جو ایک حال میں ایک بندے کو انہوں نے مار دیا، پاپڑ بیچنے والے کو، اور پھر بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. اب اس سے زیادہ سخت دینی اور کیا ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. حال ہمارا بھی کوئی اچھا نہیں ہے، ویسے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کام مزین کر دیے ہیں جو یہ کرتے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب وہ بھول گئے جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش ڈال دی. اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے ہیں، کبھی وہ سختی سے آزماتا ہے اور کبھی وہ نعمت دے کر آزماتا ہے. تو فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو کیسے آزمایا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے لیے ہر نعمت کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوشیاں منانے لگے ان چیزوں میں جو ہم نے انہیں دی. ان کو مال دے دیا، اولاد دے دی، بزنس دے دی، کاروبار دے دی، گاڑیاں دے دی.
اب وہ خوشی سے اترانے لگے. اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. فإذا هم مبلسون، اور اب وہ آفت یعنی وہ رہ گئے، بالکل دنگ رہ گئے، نا امید. مبلس یعنی اس وقت انسان کی جو نا امیدی ہے اس کی کیفیت کہ اسے سب کچھ دے کر اسے چھین لیا جائے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس کاٹ دی جڑ اللہ نے ظلم کرنے والوں کی. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے نہیں اگر اللہ چھین لے تم سے تمہاری کان سننے کی صلاحیت اور تمہاری دیکھنے کی صلاحیت، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر. من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں یہ واپس لوٹائے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے ہم تصریف کرتے ہیں اپنی آیات میں. ثم ہم یصدفون، اور وہ کنارہ پکڑتے ہیں، یعنی ان آیات سے پہلو تہی کر. قل ارأیتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، کہ جب تمہارے اوپر آئے گا اللہ کا عذاب اچانک یا سامنے سامنے سے. هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالم لوگوں کے علاوہ. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے رسول بھیجے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا تو اس کے لیے نہ ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، تو ان کو پہنچے گا ہمارا عذاب ان کے فسق کے سبب. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، کہہ دیجئے میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہیں یہ کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں. ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ میں یہ کہوں کہ تمہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی بات پر کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی گئی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور دیکھنے والے. افلا يتفکرون، تو کیا یہ غور نہیں کرتے. وانذر بالذین یخافون ان یحشروا، اور ڈرائیے ان لوگوں کو جو اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ انہیں جمع کیا جائے گا الی ربہم، اپنے رب کی طرف. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس دن اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار اور حمایتی اور سفارشی نہیں ہوگا. لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نہ دھتکاریے اپنے قریب سے جو پکارتے ہیں رب کو صبح و شام. یریدون وجہ، اور اس کی چاہت چاہتے ہیں، اس کے چہرے یا اس کی رضا چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں. من شیء، کوئی بھی ذرہ برابر. وما من حسابک علیہ من شیء، اور نہ تیرے حساب میں ان پر کوئی چیز ہے. فَتَطْرُدُ هَدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اگر آپ انہیں دھتکاریں گے تو آپ ظالم اور بے انصاف لوگوں میں ہو جائیں گے. مشرکین یہ سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ اس کے ارد گرد سارے غلام اور کمزور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی سردار، کوئی مالدار، کوئی جاگیردار اس کے قریب نہیں آتا. بیٹھا ہوا تو بلال بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا تو خباب بن الارت بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا تو عبداللہ ابن مسعود بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے کمزور لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاشی لحاظ سے کمزور، تو غلام یا بے روزگار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو آپ کے قریب ہیں بڑے قیمتی ہیں، ان کو آپ نے نہیں دھتکارنا اس چکر میں آ کے
کہ آپ کے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جب تک یہ آپ کے پاس ہے ہم آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ ظاہر ہے وہ جو آج بھی ہمارے ہاں آپ چلے جائیں نا یہ دیہاتی علاقوں میں جہاں اب بھی وڈیرا شاہی ہے، جہاں جاگیرداری سسٹم ہے، تو جو گاؤں کا خان ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، اس کا ملازم اس کے ساتھ چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ نیچے بیٹھا ہوگا اور چودھری صاحب اوپر بیٹھے ہوں گے۔ تو اب کوئی ان ملازمین کو اپنے ساتھ بٹھائے تو پھر یہ خان اور وڈیرا اور جاگیردار یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم بھی، تو اس دور میں بھی یہ تھا، ہمارے لیے علیحدہ مجلس لگائے، ہم اس مجلس میں نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ سب سے قیمتی ہیں، یہ سب سے پہلے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو ظاہر جشن فتح کا اعلان اس کی ایک ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ اس وقت سارے قریش کے جو سردار تھے وہ کھڑے تھے ہاتھ باندھے مجرموں کی طرف، یہ ان کے لیے پیغام تھا، آج تم مجرم ہو اللہ کے نگاہ میں اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جو غلام ہے یہ اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے کہ جس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ فتح کا اعلان کرے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اور اس طرح ہم نے آزمایا ہے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہے ہمارے درمیان۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں جانتا کہ کون اس کا شکر گزار بندہ ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ، اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو کہہ دیجئے تم پر سلامتی ہو، تم كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ انہو، اگر وہ لکھ کہتا کہ میں نے غضب کو اپنے اوپر لکھ لیا ہے، ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ انسان نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ کہتا ہے میں نے انتقام کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، یہ اس کی رحمت ہے اپنے مخلوق پر۔ انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم، تو جو تم میں سے کوئی برائی کرے گا ناواقفیت کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے گا اور اصلاح کا راستہ اختیار کر لے گا، تو بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور کھول کے رکھ دیتے ہیں مجرمین کا راستہ۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے روکا گیا ہے، أَنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے میں کبھی بھی تمہارے خواہشات نفس کی پیروی نہیں کروں گا۔ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اس کے بعد تو میں بہک جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا اگر میں نے تمہاری اتباع کی۔ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیوں پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي، اور تم جھٹلاتے ہو جو کچھ میرے پاس ہے۔ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، تمہیں کس چیز کی جلدی ہے؟ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم تو اللہ کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے۔ يَقُصُّ الْحَقَّ، تمہیں بیان کر دیا گیا ہے حق، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ،
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے اگر میرے پاس اس کا اختیار ہوتا جس کے بارے میں تم عجلت میں چاہ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب ہی لے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، میں کب کا اپنے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم کر چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، حالانکہ اور اللہ جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طائف کا وہ سفر یاد ہے آپ کو؟ جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو جو ظلم ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے نا، کہ انہوں نے پتھر مارے تھے، گالیاں دی تھی، لہو لہان کر دیا تھا۔ واپسی کے سفر میں جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کے فرشتہ میرے ساتھ ہیں، آپ حکم کریں تو یہ ان دو پہاڑوں کو اس طرح آپس میں ملا لے گا اور یہ سرما بن جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ ایمان لائیں گے۔ اتنا بڑا ظرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے باوجود انہوں نے کتنا تنگ کیا۔ یعنی رسول اللہ کے ظرف کی مثال آپ نے دیکھ لی کہ کسی نے پتھر مارے ہیں، لہو لہان کر دیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے باوجود پھر آپ اس تنگ کرنے کا اندازہ کر لیں کہ انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ وہ فرما رہے ہیں اگر میرے اختیار میں ہوتا نا تو تمہارا اور میرا معاملہ ہو چکا ہوتا اور تم پہنچ چکے ہوتے ڈائریکٹ جہنم میں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کتنی انٹینسٹی تھی کفار کی طرف سے اور کتنا وہ تلے ہوئے تھے آپ کو یعنی تنگ کرنے پر۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ وعندہ مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کو۔ ويعلم ما في البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور تری میں ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اور ایک پتا بھی گرتا ہے نا تو اس کا علم اس کے پاس۔ ولا حبة في ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، ہر چیز اس کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ ذات جو تمہیں مار دیتا ہے راتوں کو، یعنی تم پر نیند طاری کر دیتا ہے، نیند کو بھی موت سے تشبیہ دی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو ایکٹیویٹی بالنہار، دن کے وقت، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے اس سے، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پورا کرے وہ اپنا وعدہ، یعنی وہ وعدہ جو موت کا ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، پھر تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ وهو القاهر فوق عباده، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ ويرسل عليكم حفظا، اور اس نے تم پر نگران مقرر کیے ہیں، تمہارے اوپر نگران بھیجتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اس کے نگران ڈیوٹی دے رہے۔ حتى اذا جاء احدكم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس جب موت کا وقت آ جاتا ہے، توفته رسولنا، تو اسے قبضے میں لے لیتے ہیں ہمارے رسول، ہمارے فرشتے، وهم لا يفرطون، اور وہ کسی بھی چیز میں کمی نہیں کرتے، آرڈر پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الى اللہ، پھر وہ لوٹاتے ہیں اللہ کو، مولاہم الحق، جو ان کا مولا ہے سچا۔ الا لہ الحکم، کیا اسی کے لیے اقتدار نہیں ہے؟ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کون تمہیں بچائے گا اندھیروں سے زمین کے اور سمندر کے۔ تدعونہ تضرعا وخفیا،
تم اسے پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور دل میں چھپکے چھپکے. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، کہ اگر اس نے بچا لیا ہمیں اس آفت سے تو ہم احسان مانیں گے. قل اللہ ینجیکم منها، کہہ دیجئے اللہ تمہیں بچاتا ہے اس سے. ومن کل کرب، اور ہر سختی سے. ثم انتم تشرکون، لیکن تم پھر بھی شرک کرتے ہو. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. او یلبسکم شیعا، اور تم پر مسلط کر دے ایسے گروہ. ویذیق بعضکم بأس بعض، کہ تم ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھاؤ. تو تین قسم کے عذاب. ایک عذاب آسمان کے اوپر سے، بارش آ جائے، کوئی چنگھاڑ آ جائے، کوئی آفت طوفان آ جائے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے، یا تم پر کوئی ایسے گروہ مسلط کر دے جو تمہیں قتل کرنا شروع کر دے. تو یہ تین قسم کے عذاب آتے ہیں. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تو دیکھیے کیسے ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا اس کو اس کے ذریعے قوم نے آپ کی، یعنی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تو کہہ دیجئے میں تمہارے سر پر داروغہ نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عنقریب تم جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے الگ ہو جائیں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں. یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ایسی محفل میں نہ بیٹھیں جہاں ہمارا مذاق اڑایا جائے جب تک کہ وہ یہ بات کر رہے ہوں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر شیطان آپ کو یہ حکم بھلا دے تو جو ہی آپ کو یاد آئے اس کے بعد نہ بیٹھیں. مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، اور آپ پر نہیں ہے اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو تقوی رکھتے ہیں. من حسابہم، ان جھگڑا کرنے والوں کے حساب سے. من شیء، کوئی ذرا برابر بھی شیء. ولکن ذکریٰ، بلکہ یہ تو نصیحت ہے. لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں. وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتهم الحیاة الدنیا وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع. اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا. اور نصیحت کریں ان کو اس قرآن کے ذریعے. ان تبصر نفس بما کسبت، کہ گرفتار نہ ہو جائیں، نہ کر دیں، تباہ نہ کر لیں اپنے نفس کو اپنے کیے اور اپنے اعمال کے نتیجے میں. لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کارساز اور سفارش کرنے والا نہیں. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اس دن کوئی بدلہ دینے والا کوئی بدلہ دے گا تو وہ اسے نہیں قبول کیا جائے گا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہ لوگ گرفتار ہوئے اور تباہ اور برباد ہو گئے اپنے اعمال کی وجہ سے. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہے. وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اس بدلے میں کہ انہوں نے کفر کیا. قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، کہہ دیجئے کہ ہم پکاریں اللہ کے علاوہ ان کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم ہو جائیں اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے. بعد اذ هدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. كالذي استهوته الشیطان، ایسا اس شخص کی طرح جسے چھو کر باولا کر دیا ہے شیطان نے. فی الارض حیران، اور وہ زمین میں حیران و پریشان ہے.
جسے شیطان نے بھلا دیا ہے اپنا راستہ. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اس کے دوست ہیں جو اسے پکار رہے ہیں ائتنا، ہماری طرف آ جا. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اسی کی اتباع کریں اور اسی رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کریں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کریں. وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈریں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ ذات اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ اللہ جس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور ایک دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا، یعنی سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا. قولہ الحق، اس کا کہنا حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہت ہے. یوم ينفخ فی الصور، جس دن وہ سور میں پھونکے گا، جس دن پھونکا جائے گا سور. عالم الغیب، وہ عالم ہے جاننے والا غیب کا، والشہادہ، اور کھلی باتوں کا اور چھپی باتوں کا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا اور جاننے والا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بناتا ہے بتوں کو الہ. یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی حضرت ابراہیم سے واقف تھے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے تھے اور اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہتے تھے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے. اب بقرہ آل عمران میں آپ نے دیکھا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بنی اسرائیل کے پہلو سے اور اس اینگل سے کرایا جا رہا ہے، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دیا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ابراہیم سے کیا تعلق ہے. یہاں مشرکین کو ایک اور اینگل سے حضرت ابراہیم کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ ابراہیم تمہارے جد امجد تو ہیں لیکن وہ مشرک نہیں تھے، تم شرک میں پڑ گئے ہو. تو اب اس شرک کے اینگل سے ان کو ابراہیم علیہ السلام کا تعارف مشرکین کو کرایا جا رہا ہے. تو کیا کہا گیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بناتا ہے بتوں کو اپنا خدا. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. اب غور کریں کہ جب حق پر انسان ہوتا ہے اور پھر رسالت اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے تو کتنی کرج کی ضرورت ہے، کتنی ہمت کی ضرورت ہے. اپنے دور کے بادشاہ کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے کھل کر کہہ رہے ہیں انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم کھلی گمراہی. یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندوں کا، خاص بندوں کا کام. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو زمین و آسمان کی عجائبات. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کو یقین آ گیا. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اچھا حضرت ابراہیم کی جو قوم تھی ان میں ستارہ پرست بھی تھے اور چاند کو پوجنے والے بھی تھے اور سورج کو پوجنے والے بھی تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک مناظرہ کیا اپنی قوم سے، اور وہ مناظرہ پھر کئی دن تک چلتا رہا. تو اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر ایک دن وہ اپنی قوم کو لے گئے رات کو اندھیرے میں اور ستارے کی طرف دیکھا، کہا تم اس کو پوچھتے ہو، اچھا یہ خدا ہے. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو قوم کو کہا کہ ڈوبنے والے کو کیسے خدا مانتے ہو، میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر ایک اور دن اپنی قوم کو لے گئے جب جو چاند تھا
وہ چودھویں کا چمک رہا تھا. قال هذا ربی، کہا یہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب ہو، اس لیے کہ قوم میں سے چاند پرست بھی تھے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمین، تو کہا کہ میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی تو میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغہ، پھر اگلے دن جب سورج کو چڑھتا دکھایا قوم کو، کہا دیکھو یہ رب ہے تمہارا. قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما یشرکون، تو کہا یہ قوم میں برات کرتا ہوں اس شرک سے تو تم کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رب مانا، یہ کہا کہ ستارہ میرا رب ہے، یا یہ کہا کہ یہ چاند میرا رب ہے، یا یہ کہا کہ یہ سورج میرا رب ہے. ایسا نہیں، بلکہ اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کیا. انہوں نے کہا اچھا یہ رب ہے، چلو ٹھیک ہے یہ رب ہے. لیکن جب ڈوب گیا تو کہا یہ کیسا رب ہے کہ ڈوب گیا ہے. تو گویا ان کو سمجھانے کے لیے، اس نتیجے پہ لانے کے لیے انہوں نے یہ پورا ایک طریقہ اختیار کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور پھر وہ پوری توحید بیان کر دی جس کے وہ قائل تھے کہ میں تو اپنا اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. آگے انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں. آج ہمارے درمیان ایک مہمان آئے، اصلاحی صاحب تشریف لائیں.